اسی معاملے پر بات کریں گے. اس وقت ہیومن رائٹس ایکٹ تجزیہ کا ریحام خان صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم ریحام صاحبہ, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے, عمران خان کے مخالفین ان کی عدالت عدم پیشی پر یہ کہتے ہیں کہ وہ عدالت نہیں جاتے ہیں, ریلیوں میں جاتے ہیں, وہ لیڈر نہیں گیدڑ ہیں, وہ بزدل ہیں, دلیر نہیں ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا واقعی عمران خان صاحب بزدلی کے باعث عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے ہیں یا کوئی مسئلہ آتا ہے؟ ریحان بہت بہت شکریہ. میں سمجھتی ہوں کہ جو ہماری حکومتی جماعتیں ہیں ان کو اپنی برانڈنگ پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے, اپنی مارکیٹنگ پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. دیکھیں, یہ کہنا کہ وہ جیلوں سے بھاگ رہے ہیں یا پی ٹی آئی اوائڈ کرتی ہے اپنے جو گناہ ہیں یا اپنے جو بھی پرابلمز انہوں نے کریٹ کی ہیں ان پہ جواب دینا, یہ تو سب لوگ جانتے ہیں. لیکن اب جو بات ایڈریس کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ بہت وقت گزر گیا ہے, بہت تاخیر ہو گئی ہے, وہ یہ ہے کہ بیانیہ کس کے ہاتھ میں. تو اب یہ کہنا کہ وہ جیلوں سے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے, مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی پی ایم ایل این اپنے جو جیسے کہتے ہیں نا کہ کارڈز ٹیبل پہ پہلے ہی بچھا دیتے ہیں تو اپوننٹ کو پتہ چل جاتا ہے. اب یہ باتیں اگر تو آپ کو کوئی اس کا فائدہ ہو رہا ہوتا تو ٹھیک تھا, لیکن دا فیکٹ کہ یہ بار بار کہنا کہ جیل چلا جائے گا اور اس سے ڈرتا ہے اس سے ڈرتا ہے, دس آئی تھنک از بیک فائرڈ. آئی تھنک کہ اگر آپ نے جیل بھیجنا تھا یا اریسٹ کرنی تھی یا آپ نے کہہ رہے ہیں کہ وہ کورٹ آرڈرز ایویٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اس چیز کو پہلے مختلف طرح سے ہینڈل کرنا تھا. یہاں جو بیانیہ بنانے کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ ایک پارٹی کے چیئرمین کے پاس ہے اور وہ بڑی زبردست برانڈنگ کرتے ہیں. لیکن ریحام صاحب, آپ نہیں سمجھتی کہ عمران خان کا بھی ہر بیانیہ بیک فائر کیا ہے؟ وہ امریکی سازش سے محسن نقوی تک کا بیانیہ ہو, اس کے بعد وہ عدالت جانے کا احتساب مجھ سے شروع ہوگا, پھر میرے وزیروں سے, پھر میرے مشیروں تک, ہر بیانیہ خاص طور پہ آؤسٹر آف ہز گورنمنٹ کے بعد وہ ہر بیانیہ بیک فائر کر رہا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ بیانیہ میں دیکھیں بات یہ ہوتی ہے, آج بھی ریحان ہم انہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بات ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ پریزیڈنٹ شی دوبارہ ری الیکٹ ہو گئے ہیں, بات ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ مئی میں اردوغان کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, بات ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ سعودی اور ایران کی اتنی بڑی ڈیل جو ہے ان کو ایک ٹیبل پہ لے آئے ہیں, ان کے مذاکرات, ان کی دوستی شروع ہو گئی ہے اور چائنا نے فیسیلیٹیٹ کی ہے. بات ہم کریں ایک ایسے شخص کی یا ایک ایسی پارٹی چیئرمین کی جو کہ ایکچولی ایک سیاسی لاش تھے لیکن انہوں نے اپنے کو ریوائیو رکھا ہے. آج ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ درست کہہ رہی ہیں, لیکن کیا کیجئے کہ ملک میں اگر انسٹیبلٹی ہے تو وہ بھی ایک شخص کی وجہ سے ہے. اگر ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے, پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں رہے گزشتہ 3.5-4 سال میں, تو اس کی وجہ بھی عمران خان ہی ہے. دیکھیں پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کون ہے؟ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہماری وہ یوتھ ہے جو کہ بے روزگار بیٹھی ہوئی ہے. پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز وہ ہونے چاہیے جن کی نمائندگی پارلیمنٹ میں آگے آنی چاہیے, ہونی چاہیے. پولیٹیکل سٹیک ہولڈر وہ کیسے ہے جس کے خلاف ایک عدم اعتماد کی موومنٹ ہو گئی ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اگر پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز یوتھ ہے تو یوتھ کے ہاتھوں میں تو پیٹل بم تھمائے ہوئے ہیں, یوتھ کے ہاتھوں میں تو پتھر تھمائے ہوئے ہیں کہ جاؤ اور اپنے ہی ریاستی اداروں کے خلاف یہ پتھر برساؤ, جاؤ اور پولیس اہلکاروں پر پیٹل بم گراؤ. یوتھ کے ہاتھ میں تو یہ سب کچھ ہے. لیکن یوتھ, یہ جو پرسیپشن ہے, یہ جو تاثر دیا گیا ہے کہ یوتھ کو بہت محبت ہے, بھاڑے پہ آپ نے اگر خریدی ہوئی یوتھ لائے ہوں, کوئی کہیں سے ترخان, کوئی سی مستری آپ لے کے آئے ہوں اور ان کو 4,000 دہاڑی آپ دے رہے ہوں, تو یہ کوئی یوتھ کی محبت نہیں ہے. اور یوتھ کی محبت جو تھی اور یہ جو کلٹ بیہیویئر تھا وہ تو ہٹلر کا بھی تھا. آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں یہی تھے کہ جب سولجرز ان کے ختم ہو گئے تو ایک خاتون لکھتی ہیں کہ بیبی فیسز مجھ کو یونیفارمز میں سے اور ان کے ہیلمٹس کے نیچے سے نظر آتے ہیں. تو یہ کلٹ بیہیویئر اور چھوٹے چھوٹے 4 سال 5 سال کے بچوں کو انڈوکٹرینیشن آپ دیکھ رہے ہیں چل رہی ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ایک شخص جو کہ ختم ہو گیا تھا, لیکن ریحام صاحب دیکھیے کہ وہی جو کلٹ بیہیویئر ہے اس کی وجہ سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں زبان پاک کے بعد, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, ایک ٹرینڈ سیٹ کیا جاتا ہے, پہنچو زمان پارک کی طرف, زمان پارک آتے ہیں اور پولیس کو عمران خان کو گرفتار ہونے دیتے نہیں ہیں. وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ عمران خان انٹچیبل ہے. تو آپ پھر بھی سمجھ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یوتھ نہیں ہے؟ میں سمجھ رہی ہوں کہ ان کے ساتھ نہیں ہے. میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ ایک ان کو برانڈنگ کا بہت زبردست برانڈنگ ایکسپرٹیز ان کے پاس ہے, اور کب سے وہ برانڈنگ کرے. میرا یہی پوائنٹ تھا کہ اپنی برانڈنگ پہ پی ایم ایل این نے خاص طور پہ اور پی ڈی ایم کی جماعتوں نے فوکس نہیں کیا.
پی ٹی آئی کے چیئرمین کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ کلاس میں ایک بلی ہوتا ہے، ایک چیف بلی ہوتا ہے، اور ایک نیا لڑکا آتا ہے کلاس میں، تو اس کو پہلے ہی سے دیکھ کے وہ چیف بلی کہہ دیتا ہے کہ یہ تو چشماٹو ہے، یہ تو بھینگا ہے، یہ تو لنگڑا ہے، اس قسم کی باتیں وہ لگا دیتے ہیں. یہی طریقہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کا ہے. کسی کو ڈیزل کہہ دیا، کسی کو چور کہہ دیا، کسی کو ڈاکو کہہ دیا، اینڈ ہی از فرسٹ ود برانڈنگ. بیانیے کو وہ پہلے پکڑتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ان کا بیانیہ بیک فائر ہوا ہے. ہی از کانسٹنٹلی بین اے نیوز. اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے بلیٹنٹلی جھوٹ بول رہا ہے، کسی نے اس کو نہیں پکڑا کہ بلیٹنٹلی جھوٹ بول رہا ہے. کوئی اس کو مارنے کے لیے نہیں آیا تھا، کوئی اس کو اریسٹ کے لیے نہیں آیا تھا. ایک کورٹ آرڈر کی وائلیشن ہے اور آپ نے پیشی پہ پہنچنا ہے. آپ کو، مجھ کو پیشی پہ پہنچنا پڑے گا. لیکن آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کانسٹنٹلی ایک شخص کے ہاتھوں حکومت، عدلیہ یرغمال دکھائی دیتی ہے. سوشل میڈیا ہو، ایک تو اس پہ آپ حاوی وزیر ہے. اعظم کو کیا مشورہ دے رہی ہیں کہ وہ اسی طرح کی برانڈنگ کریں جس طرح کی عمران خان کرتے ہیں، اسی طرح کی بڑکیں ماریں، اسی طرح کے پولیٹیکل نیریٹیوز بلڈ کریں، سٹیٹمنٹس کریٹ کریں، ڈیلیوژن کریٹ کریں لوکل انٹرنیشنل میڈیا میں جیسے عمران خان کرتا ہے؟ دیکھیں، پرائم منسٹر کا رول، یو ایس پریزیڈنٹ ہو یا یو کے کا پرائم منسٹر ہو، اس کا رول کیا ہوتا ہے؟ دکھنا، اپنی پبلک کو دکھائی دینا. اور کیوں الیکٹ ہوتے ہیں؟ گلیمر کی وجہ سے الیکٹ ہوتے ہیں. تو آپ یہ پبلک فیس تو ہمارا اس وقت پرائم منسٹر ہی ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف ابھی تک لندن سے واپس نہیں آئے. تو یہ اس کی آپ وجہ بھی اس سے آرگومنٹ کو بائی ایک کر رہی ہیں کہ ڈیمورلائز. عمران خان ہینڈسم وزیر اعظم تھے اور آج بھی اگر ان کی پاپولیرٹی تو ہینڈسم ہونے کی وجہ سے؟ ایبسلوٹلی میں سمجھتی ہوں کہ ایک شیلو برانڈنگ ہے. آپ کے خیال میں یہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے سارے ڈاکٹرز جو ان کے بارے میں پٹیشن ڈال رہے ہیں کہ جی ہمارا ہینڈسم جو اثاثہ ہے وہ اس کو کچھ ہو نہ جائے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ پہلی بات یہ کہ آپ کا ہینڈسم تو کہہ رہا تھا، کیونکہ وجہ شہرت کیا ہے؟ وجہ شہرت کیا ہے؟ گلیمر کے علاوہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ آپ کون کو نہیں لگتا فائنانس کہ کرے یہ گا؟ معاملہ خود اور عمران آپ خان مجھے کے گلے پڑ گیا ہے اور جو سیکیورٹی سچویشن عمران خان صاحب نے کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس کی وجہ سے کم از کم الیکشنز تو ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، یا الیکشنز کا معاملہ کھٹائی میں ڈال دیا ہے خود سے؟ ریحان، الیکشنز اس ملک میں ہوتے ہیں جہاں پہ جمہوریت ہو. آپ یہ دیکھیں کہ اتنی خطرناک بات کرنا کہ آپ کے اگر ہیلی کاپٹر آیا تو اس کا ہم علاج کر دیں گے، تو علاج کس چیز سے ہوگا؟ غلیلوں سے ماریں گے؟ راکٹ لانچرز، اینٹی ایئر کرافٹ مسائل ہی لگتی ہے نا، تو کہاں سے آ رہی ہے یہ؟ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی اور سیاسی پارٹی چھوڑ دے، کوئی ڈکیت ہو، کوئی اسمگلر ہو، اس کے پاس راکٹ لانچر ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کی تھریٹس دیں؟ اور ایک عام سا شہری اتنی ہمت رکھے کہ سٹنگ چیف آف دی آرمی سٹاف کو اس طرح کی بھڑکے مارے، سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی کو اس طرح کی بھڑکے مارے، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے. وہ تو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں وہ آئے ہیں. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ایک گروہ، ایک ٹولہ جو کہ دہشت گردوں کی طرح بہیو کرتا ہے، اسٹیٹ کو یرغمال کرتا ہے، کوئی قانون نہیں مانتا، کوئی آئین نہیں مانتا، اس میں اتنی عجیب قسم کی وہ بات کر رہے ہیں کہ جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ الیکشنز کریں. تو کیا جمہوریت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ کورٹ آرڈر کا پاس رکھیں؟ جمہوریت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ پولیس آئے اپنی ڈیوٹی نبھائے، اس کو آپ ابیوز نہ کریں، اس کے اوپر آپ وائلنس نہ کریں؟ اپنی مرضی کا جمہوریت ہے ان کی. جمہوریت کا تقاضا کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں تھا؟ آپ کو جمہوریت تب یاد آتی ہے جب آپ سی ایم بننا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا سی ایم لگانا چاہتے ہیں، جب آپ پی ایم بننا چاہتے ہیں. لیکن باقی جمہوریت کسی کی نہیں نظر آتی. اب ان کو جمہوریت نظر آ رہی ہے. ارشد شریف صاحب جب ان کے ریحام بارے میں صاحبہ، بات کرتے تھے تب ان کو کل سے آزادی صحافت یاد نہیں تھی. کل سے عمران آج ان خان کی صاحب کی ٹون اور ان کے جو زمائے ہیں، کابرین ہیں، بڑے سینئر فرنٹ لائنرز ہیں، ان کی ٹون اور ٹیمپو کافی نیچے دکھائی دے رہا ہے. عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں سب سے بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہوں. پھر فواد چودھری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بتائیں ہمیں کس جگہ بیٹھنا ہے اور کس وقت بیٹھنا ہے. اسد عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہم حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. تو میرا بڑا سادہ سا سوال ہے کہ یہ گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر ایسا ہوا کیا ہے؟ کیا عمران خان صاحب کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ بند گلی میں اس سے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے اور اب حکومت سے، جن کو وہ چور ڈاکو کہتے تھے، ان سے بیٹھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، سب باتیں مانی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، لیکن میں اپنے اس تمام بچوں اور جتنے بھی ینگ لوگ ہیں، خاص طور پہ وہ بیچاری معصوم خواتین اور ہمارے اوورسیز ڈاکٹرز جو ہیں، ان کو کہوں گی کہ ہٹلر کی ذرا تاریخ پڑھیں. ہٹلر کے آخری دنوں میں کیا تھا؟ وہ ایک طرف سے بھڑکے مار رہا تھا، دوسری طرف سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ پیس ہو جائے گا. جب پریزیڈنٹ روزویلٹ کی ڈیتھ ہوئی تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آنے والا جو پریزیڈنٹ ہے وہ میرے ساتھ صلح کر لے گا، اور اس نے اپنے کو بنکر میں اسی طرح سے بند کر دیا تھا. پھر آخر میں
وہ آرڈرز دے رہا تھا اور اس کے ارد گرد کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کو کہہ سکے کہ تم تھوڑے سے باملے ہو گئے ہو اور یہ آرڈرز تمہاری کوئی نہیں مانے گا, تمہارے نیچے کوئی اب پاور نہیں رہی. آخر میں اس کو نروس بریک ڈاؤن ہوا اور آخر میں کیا ہوا آپ کو پتا ہے, ہٹلر کو اس کو یقین تھا کہ میرے جانے کے بعد لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا کوئی ہیرو ہے اور اس نے بہت زیادہ کام کیا. لیکن تاریخ جھوٹ نہیں بولتی. آپ بی بی سی پہ بیٹھ کے, فورن میڈیا پہ بیٹھ کے جھوٹ بول سکتے ہیں, لیکن اندر تو آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کھوکھلے ہیں. تو ظاہر ہے چوائسز ہی کیا ہے. آپ جمہوری نظام میں اس قسم کی حرکتیں نہیں کر سکتے. وہ کیوں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے, یہ جو سارے لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ لیڈر ہیں اور مقبول ترین جماعت تو ووٹ میں نظر آتی ہے. مقبول ترین تو یہ 2018 میں تمام جو ان کو سپورٹ ملی اس کے ساتھ نہیں تھے, بے ساکھیوں کے ساتھ تو ان کی حکومت چل رہی تھی. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ از لیفٹ ود نو ادر چوائس کہ وہ حکومت کے ساتھ بیٹھے اور پھر حکومت جو کہہ رہی ہے ان کی کنڈیشنز کے اوپر مان لیں تاکہ ان کے لیے کوئی بریدنگ سپیس کریٹ ہو سکے, آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ ریحان, ہی از یوزنگ ایوری ٹرک ان دا بک ٹو میک شیور کہ اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. ان کو پتا ہے کہ ان کی مقبولیت, ہم لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے سن رہے ہیں کہ مقبول ترین لیڈر ہیں, لیکن پی ٹی آئی کو پتا ہے کہ وہ کتنے مقبول ہیں. ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس وہ ووٹ کی طاقت نہیں ہے. یہ سارا ایک متھ ہے, ایک پروپیگنڈا ہے جو انہوں نے کریٹ کیا ہے اور باقی سب لوگ اس سے ڈر جاتے ہیں. لیکن ان کو تو پتا ہے اپنی اصلیت, ان کو پتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. پنجاب کی ایکچولی الیکشنز کے لیے وہ نہیں ریڈی. اگر وہ ریڈی ہوتے, یہ جو ریڈ لائن والی بات ہے یہ پیڈ ایجنڈا ہے, یہ سوشل میڈیا پہ پیڈ لوگ ہیں. ہماری ریڈ لائن ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے مفادات ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ لوگ وہ ہیں جو کہ کہیں سے, آپ کو میں دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ 4000 دہاڑی پہ کوئی مستری, کوئی ترخان آپ اٹھا کے لے کے آئے ہیں اس جگہ سے جہاں آپ کی حکومت ہے. آپ پنجاب سے تو وہ لا بھی نہیں سکتے. جو لوگ ہیں, خواتین آ نہیں رہی, مزدور پکڑ کے لانے کی آپ کی نوبت آ گئی ہے, تو ان کو تو مجبوری ہے. لیکن ہی ہیز یوزڈ اپنی مجبوری کو, انہوں نے ایڈوانٹیج کے